جی مومنہ کی طرف سے چند سوالات کیے گئے۔ فرماتے ہیں جب آپ مجلس پاک شروع کرتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کسی معصوم کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی پڑھتا ہے یقیناً ایک اچھا عمل ہے، تو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہمارے پاس ہر عمل کی جو دلیل ہے وہ معصوم کا قول ہے یا قرآن کی آیت ہے۔ ہاں اگر امام نے کہا ہو، کسی امام نے کہا ہو ہر مجلس سے پہلے آپ دعا امام زمانہ پڑھیں، واجب ہے تو پھر پڑھنا واجب ہو جائے گا، امام کہے پڑھنا مستحب ہے تو پھر پڑھنا مستحب ہے، لیکن امام نے نہیں فرمایا تو لہٰذا ہم اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا جب مجلس ختم ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں نہیں پڑھتے؟ بے شک پڑھنی چاہیے، تو لہٰذا اب مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہ مومنین کو چاہیے مجلس ختم ہونے کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ دیں، یقیناً ثواب ہے، لیکن کیا مجلس کے بعد زیارت پڑھنا واجب ہے؟ یہ بھی کسی امام کی طرف سے حکم ثابت نہیں ہے۔ کیا مجلس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا مستحب ہے؟ یہ بھی کسی امام کی طرف سے حکم ثابت نہیں۔ آپ جس وقت چاہیں امام حسین کو سلام کریں، باعث اجر اور ثواب ہے۔ حدیث ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں مولا میں امام حسین کو بہت یاد کرتا ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ امام فرماتے ہیں روزانہ 3 مرتبہ پڑھ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، امام حسین پہ اس طرح سلام بھیج۔ امام فرماتے ہیں دور سے یا نزدیک سے اس طرح سلام بھیج صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تو امام حسین کے زواروں میں شمار ہو، تو لہٰذا کوشش کیا کریں صبح کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کر امام کی اس نصیحت پہ عمل کیا کریں۔ اگر کوئی صبح کو کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا دوپہر کو کر لے، امام نے نہیں کہا صبح کو کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صبح کے ٹائم کرنا، امام نے کہا ہے دن میں کسی وقت کریں، آپ صبح کو کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، مجلس میں کریں، جب بھی کریں ثواب ہے۔ لہٰذا ہم کسی چیز کے لیے وقت معین نہیں کر سکتے، کسی حکم کو معین نہیں کر سکتے، وہ وارث شریعت جو ہمارے ائمہ اہل بیت ہے یہ ان کا کام ہے، ہم پیروکار ہیں، ہم بندے ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو معصوم فرمائیں گے ہم وہی بجا لائیں۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اور جو سید زادی ہے وہ کسی غیر مرد سے بے پردہ ہو کر اس کو بھائی یا بیٹا کہہ کر بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ بے پردہ سید زادی ہو یا غیر سید زادی ہو، بے پردہ ہو کے بات کرنا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اور دوسری فقہوں میں حرام ہے، بے پردہ ہونا حرام، حتیٰ کہ ماموں کے بیٹے کے سامنے بھی خاتون کے لیے بے پردہ ہونا حرام ہے، چچا کے بیٹے کے سامنے بھی بے پردہ ہونا حرام ہے، چہ جائے کہ کوئی اور باہر کا اجنبی، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، یہ جو کزن ہے یہ نامحرم ہے۔ کیوں نامحرم؟ نامحرم ہے تو شادی ہو سکتی ہے، لہٰذا ان سے بھی پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں خاتون ان کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے یا اپنے 2 ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن چہرہ اور ہاتھ تب جب ان کے اوپر زینت نہ ہو، یعنی چہرہ سادہ ہو۔ جی تو بہرحال یہ احکام ہوتے ہیں، یہ ساری فقہ یہ بیان ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ میں بلکہ داد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مومنہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یعنی یہ انہوں نے سوالات بھیجے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے سے مومنین کی یقیناً اصلاح ہو رہی ہے، تو لہٰذا غیر مرد سے کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ضرورت کے تحت پردے میں رہ کے خاتون غیر مرد سے ضرورت کی بات کر سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر سے،
جیسے دکاندار سے سودا لینے کے لیے، یا جیسے کپڑا لینے کے لیے، یا جیسے مثلا عالم دین سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے معاشرے میں انسان ضرورت کے تحت جو مرد فحش مذاق کرے، خاتون کو چاہیے وہاں سختی سے جواب دے. جو مرد کوئی غلط بات کرے وہاں پہ بھی خاتون کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے. تو لہٰذا ویسے تو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو منہ بولے بھائی کہنے سے، منہ بولا بیٹا بنانے سے یا بھائی بنانے سے پردہ ساکت نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ان کا سوال مکمل ہوا. اس کے بعد فرماتی ہیں اچھا سیدزادی کے لیے بے پردہ ہو کر کسی غیر مرد سے بات کرنا گناہ ہے یا ثواب؟ تو لہٰذا سیدزادی ہو یا غیر سیدزادی ہو ضرورت کے تحت بات کر سکتی ہے. اس کا جواب دے دیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد.